دوستو اگر ہم کسی ٹریفک جام میں صرف 5 منٹس کے لیے پھنس جائیں تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا میں اتنے لمبے ٹریفک جامز ہوئے ہیں جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جیسا کہ 16 فروری 1980 کو فرانس میں تاریخ کا سب سے لمبا ٹریفک جام ہوا تھا، جب 175 کلومیٹرز تک گاڑیاں پھنس گئی تھیں۔ لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور انتہائی انوکھے واقعے کے متعلق بتاؤں گا، جب 2010 میں چائنا میں ایک ایسا ٹریفک جام ہوا تھا جہاں 12 دن تک گاڑیاں ایک ہائی وے پر پھنسی رہیں اور لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہے۔ لوگوں نے اپنا وقت کیسے گزارا یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس کو چائنا نیشنل ہائی وے 110 ٹریفک جام کہتے ہیں۔ دوستو پچھلے 10 سے 20 سالوں میں چائنا میں بڑی تعداد میں لوگ غربت کی سطح سے اوپر آئے ہیں، اور پھر چائنا میں بے حد سستی گاڑیاں بنتی ہیں، جس کی وجہ سے چائنا میں پچھلے 10 سالوں میں بے تحاشا لوگوں نے گاڑیاں خریدیں۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے تک چائنا میں 6 کروڑ کے قریب گاڑیاں لوگوں کے استعمال میں تھیں، جو کہ اب بڑھ کر 30 کروڑ تک پہنچ چکی ہیں۔ اب یہ ساری گاڑیاں تو روڈز پر چل نہیں رہی ہوتی، لیکن پھر بھی چائنیز روڈز پر گاڑیوں کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ چائنیز گورنمنٹ بیجنگ شہر میں یہ قانون لے آئی تھی کہ ہر ڈرائیور اپنی گاڑی ہفتے میں 1 دن اپنے گھر میں ہی رکھے تاکہ روڈز پر گاڑیوں کا پریشر کم ہو۔ خیر اب بات کرتے ہیں اس ٹریفک جام کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، جب 12 دن تک 100 کلومیٹر تک گاڑیاں پھنسی رہیں۔ اس کو مدر آف آل ٹریفک جامز بھی کہتے ہیں۔ چائنا میں ایک ہائی وے ہے جس کا نام نیشنل ہائی وے 110 ہے۔ یہ ہائی وے انر منگولیا یعنی منگولیا کا وہ حصہ جو چائنا میں ہے کو چائنا کے کیپٹل بیجنگ سے ملاتی ہے۔ یہ روڈ گاڑیوں سے بھری رہتی ہے۔ اس روڈ کو دراصل ٹرکس کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایکچولی چائنا میں کوئلے کے ذریعے کافی زیادہ انرجی بنائی جاتی ہے، اور یہ ٹرکس انر منگولیا سے بیجنگ کوئلہ لے کر آتے تھے۔ لیکن وہ ہائی وے جو صرف ٹرکس کے لیے بنائی گئی تھی، بہت جلد اس ہائی وے پر گاڑیوں کو بھی چلنے کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا میں گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اس ہائی وے پر 60% ایکسٹرا ٹریفک چلنا شروع ہو گئی۔ لیکن کسی نے اس وقت اس پر اتنا دھیان نہیں دیا۔ 8 اگست 2010 کو اس ہائی وے پر کچھ مینٹیننس کا کام بھی شروع ہو گیا، اور ان سب فیکٹرز کی وجہ سے اس ہائی وے پر ایک انتہائی انوکھا ٹریفک جام ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 13 اگست 2010 کو چائنا نیشنل ہائی وے 110 پر گاڑیوں کی لائن لگ گئی۔ ان میں ٹرکس، گاڑیاں، وین سب شامل تھیں۔ کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے اور اب کیا کیا جائے۔ ہزاروں گاڑیاں 100 کلومیٹر تک پھنس چکی تھیں۔ لوگوں کو لگا کہ یہ ایک معمول کا ٹریفک جام ہے، لیکن اب ان کو کیا پتا تھا کہ 100 کلومیٹر تک گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ کچھ منٹس اور گھنٹوں کی بات نہیں تھی، بلکہ اگلے 12 دن تک یہ لوگ اپنی ہزاروں گاڑیوں میں ادھر ہی پھنسے رہ گئے۔ گاڑیاں ایک دن میں صرف 2 میل تک چلتی تھیں۔ آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے اور ٹوائلٹ جانے کا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، لیکن لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر جانے کو تیار ہی نہیں تھے، اور نہ ہی وہاں اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو بلوا سکتے تھے۔ بہت سی گاڑیاں، وینز اور ٹرکس میں بہت قیمتی سامان موجود تھا، اور ڈرائیورز کو ڈر تھا کہ یہ سامان کہیں چوری نہ ہو جائے۔ ادھر یہ خبر چائنا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ چائنیز گورنمنٹ نے تقریباً 400 پولیس آفیسرز کو اس ہائی وے پر تعینات کر دیا تاکہ ڈاکو اور چور آ کر لوگوں کو لوٹ نہ لیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب لوگ کھانا پینا کہاں سے کرتے؟ دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ گاڑیاں 100 کلومیٹر تک پھنسی ہوئی تھیں، تو ہوا کچھ یوں کہ اس ہائی وے کے آس پاس جو گاؤں موجود تھے وہاں کے لوگ کھانا اور پانی لوگوں کو بیچنا شروع ہو گئے۔ لیکن اگر پانی کی ایک بوتل 1 یوان کی تھی تو یہ پھنسے ہوئے لوگوں کو وہی بوتل 15 یوان کی بیچتے۔ کھانے کے لیے ان لوگوں کو انسٹنٹ نوڈلز اور انڈے بیچے گئے، جن کی قیمت بھی 3 گنا بڑھا دی گئی تھی۔ اب بات 1 دن کی بھی ہوتی تو اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ٹریفک جام 12 دن تک موجود رہی، یعنی 12 دن تک 100 کلومیٹر لمبی قطار میں لوگ گاڑیوں میں پھنسے رہے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگوں نے ہائی وے پر تاش کھیلنا شروع کر دیے۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں کتابیں پڑھتے رہے، اور پھر یہ لوگ
رات کو گاڑیوں میں ہی سو جاتے تھے۔ آس پاس کے گاؤں والوں نے ہائی وے کے ساتھ ٹوائلٹس بھی بنا دیے، جس کے پیسے بھی یہ لوگوں سے لیتے تھے، اور ہائی وے پر موبائل کو چارج کرنے کے لیے بھی سٹالز لگا دیے گئے تھے۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ 100 کلومیٹرز تک پورا شہر آباد ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ ٹریفک جیم 12 دن تک جاری رہا، اور 25 اگست کے بعد آہستہ آہستہ فائنلی پھنسی ہوئی گاڑیوں اور لوگوں کو اس ہائی وے سے نکالا گیا۔ اس کو آج چائنا نیشنل ہائی وے 110 ٹریفک جیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ مزید بھی انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کیسے اپنا ٹائم پاس کرتے؟ کامنٹس کر ضرور بتائیں۔